بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں پاکستان میں محمود غزنوی کی حیثیت ایک مثالی حکمران اور فاتح ہند کی ہے، وہیں انڈیا میں بہت سے متشدد گروہ محمود غزنوی کو اسلامی استعمار اور مسلمان حکمرانوں کی بربریت کا ایک استعارہ سمجھتے ہیں اور ان کو برصغیر میں ہندو تہذیب کی بربادی کا ایک بڑا سبب بھی گردانتے ہیں۔ اگرچہ محمود غزنوی کا ہندوستان پر یہ پہلا حملہ نہ تھا اور نہ ہی سومناتھ کا مندر واحد تھا کہ جس کو کسی حکمران نے توڑا تھا، نہ ہی مسلمان وہ واحد حکمران طبقہ تھا جنہوں نے ہندوؤں کے مندر کو اس طرح نشانہ بنایا تھا۔ جیسا کہ رچرڈ ایٹن نے اپنی تحقیق میں ثابت کیا ہے، مندروں کو نشانہ بنانے کے کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ خود ہندو حکمران جہاں مندروں کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، وہیں وہ اپنے مخالف حکمرانوں کے مندروں کو بھی نشانہ بناتے تھے، خاص کر ان مندروں کو جو مقامی حکمرانوں کی سرپرستی میں چلتے تھے اور ان کی سیاسی طاقت کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ حملہ آور ہندو حکمران ایسے مندروں میں موجود مرکزی مورتی کو یا تو توڑ دیتے تھے یا اس کو جنگ میں فتح کی نشانی کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر دلوں پر آج بھی حکمران مودی حکومت مغل شہزادے دارا شکوہ کی قبر کیوں تلاش کر رہی ہے؟ کیا 111 سالہ بڑھیا کی کہانی نے بابر کو ہندوستان کی فتح کا خواب دکھایا؟ محمود غزنوی سومناتھ پر حملہ کرنے سے پہلے تھانیسر، ماتھورا اور اس طرح کے کئی دیگر علاقوں پر حملے بھی کر چکے تھے اور وہ اس خطے میں قائم ہندو شاہی سلسلے کا خاتمہ بھی کر چکے تھے۔ اسی طرح وہ ملتان میں قائم شدہ اسماعیلی حکومت کے ساتھ لڑائی کر کے ان کی حکمرانی کا خاتمہ بھی کر چکے تھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمود غزنوی نے اپنے حملوں میں جہاں ہندوؤں کے علاقوں اور مندروں کو نشانہ بنایا، وہیں پر انہوں نے اسماعیلی مسلمان حکمرانوں اور کئی علاقوں کو بھی تخت و تاراج کیا اور ان پر اپنی حکومت قائم کی۔